نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من اهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم قالوا هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبد الله ابن عمر قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد فقال نعم قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها قال نعم قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر تعالي أبين لك أما فراره يوم أحد فاشهدوا أن الله عفى عنه وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وأما تغيبه عن بيعة رضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه فبعث رسول الله عثمان وكانت بیعت رضوان بعدما ذهب عثمان الى مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی هذه يد عثمان فضرب بها على يدي فقال هذه لعثمان ثم قال ابن عمر اذهب بها الآن معك رواه البخاری۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب سے یہ روایت ہے۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب یہ تابعی ہیں قبیلہ بنو تمیم سے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور کافی صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان سے یعنی عثمان بن عبداللہ سے امام اعظم ابو حنیفہ اور سفیان ثوری وغیرہ نے روایت لی ہے، یعنی یہ تابعی ہیں، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر، فاروق، ابو ہریرہ وغیرہ کو دیکھا، ان سے روایت لی، پھر ان سے عثمان بن عبداللہ سے امام اعظم ابو حنیفہ، سفیان ثوری وغیرہ نے روایت لی ہے۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کل میں نے عرض کیا، مصر کے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے، اور یہ وہی مصری ہے جن کے ایک قوم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، جس کو بلوائی کہتے ہیں مصری لوگ۔ اب وہ اسی فکر میں تھے کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا، ہم نے جو کیا، اور ان کے پاس چند مدعے تھے، ان مدعوں کی بنیاد پر وہ اپنے کو حق پر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق سمجھ رہے تھے۔ وہ کیا تھے سنیے۔ جس وقت حج کے لیے یہ لوگ گئے ہیں، اس وقت قریش کا ایک قافلہ بھی حج میں ہے، اور چونکہ یہ آخری دور ہے صحابہ کا، یعنی اتنا زمانہ نہیں گزرا، کافی وقت باقی ہے ابھی، مگر عثمان غنی کی شہادت کے بعد کا واقعہ اور ان کی شہادت کے کافی سال بعد کا واقعہ ہے۔ تو عثمان بن عبداللہ بن موہب روایت کہتے ہیں مصر کا ایک آدمی مصریوں میں سے من اہل مصر حج کے ارادے سے وہ آیا، تو ایک قوم کو دیکھا جو بیٹھی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے پاس۔ اس مصری نے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قریش ہے۔ کہا تو ان میں سے معظم بزرگ کون ہے، ان میں سے جو علم والے ہو، بزرگ ہوں؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر، فاروق اعظم کے لڑکے، یہ بہت بڑے جو ہے عالم
عالم الصحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے عبداللہ بن عمر، چند نام ہیں اور جن سے روایتیں بہت ہے، کثرت روایت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، ابو واقع لیثی اور ماں عائشہ صدیقہ، ان سے زیادہ روایتیں ہیں، اور کثیر الروات صحابہ میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، چونکہ یہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے اور اللہ نے ان کا حافظہ اتنا مضبوط بنایا تھا کہ ایک بات رسول پاک کی سن لیتے تو ان کے دماغ میں ضبط ہو جاتی۔ ایک دن حضور نے پوچھا تھا، وہ بخاری کے حاشیہ میں ہے، اس کی تفصیل ہے، بخاری میں حدیث بھی ہے، حضور نے پوچھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ، حضور نے فرمایا تھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے؟ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے، مومن کی طرح ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام بے شک بڑے بڑے تھے، ان کو معلوم بھی ہوگا، مگر یہ صحابہ کا ادب تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت جب کوئی سوال کرتے تو معلوم ہوتا مگر پھر بھی جواب نہیں دیتے تھے، کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانے، اور یا رسول اللہ رب کی عطا سے آپ بہتر جانو۔ عقیدہ بہت آسان سوال ہوتے تھے، حضور ایک مرتبہ کہتے ہیں بتاؤ صحابہ من اجود جودا، سب سے زیادہ جواد کون، سب سے زیادہ دیالو کون؟ اب ظاہر بات ہے سب سے بڑا جواد تو اللہ ہے، جود و کرم، آسان سوال ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم۔ حضور فرماتے اللہ اجود و جودا، اللہ سب سے بڑا جواد کریم ہے، ثم انی اجود و بنی آدم، پھر پوری انسانیت میں رب کے بعد سب سے بڑا جواد و کریم میں ہوں، ثم رجل علم علما فنشرا، اور میرے بعد پوری امت میں سب سے بڑا جواد کریم اور دیالو وہ ہے جس نے علم پڑھا اور علم میری امت تک پہنچا دیا، وہ سب سے بڑا جواد ہے۔ تو آسان ہوتے تھے سوال۔ حضور کہتے ہیں بتاؤ کون سا درخت ہے مسلمان کی مثال ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش، پھر سرکار نے فرمایا، حدیث عرض کر چکا ہوں، کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ وہ درخت کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت اول سے لے کر آخر تک فائدہ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے جو پکنے لگتا ہے، اب کھجوریں کچی ہیں، زیادہ پکی نہیں ہیں، وہ بھی کھانے کے لائق ہے، پک جائیں تو ہے، اور جب کھجور کا درخت بالکل پک جائے تو اس سے رس ٹپکتا رہتا ہے، تب بھی فائدہ، اس کی شاخ فائدہ، اس کی گٹھلی بھی کئی ایک مرض اور بیماریوں میں فائدہ، اور کھجور کا تنا فائدہ، اس کی جڑ فائدہ، یعنی کھجور کے درخت کے تنے سے لے کر گٹھلی فائدہ، اور ہر زمانے میں فائدہ۔ اسی طرح مومن ہے، مومن کہیں بھی رہے، کدھر بھی رہے، کیسا بھی رہے، مومن کھجور کی طرح ہر وقت فائدہ مند ہوتا ہے، مومن فائدہ مند۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر پہ گئے، اپنے والد حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ آج حضور نے جو بتایا تھا، سوال کیا تھا کہ بتاؤ کون سا درخت مسلمان کی طرح ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہے، مجھے معلوم تھا، مگر سوچا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو میں کیوں دوں؟ یہ ادب ہوتا ہے جب بڑے بڑے لوگ ہوں اور وہ جب کسی مسئلے پہ خاموش ہو تو پھر ہم جیسے چھوٹے موٹوں کو زبان نہیں ہلانی چاہیے، ادب کا لحاظ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اپنے والد فاروق اعظم سے مجھے معلوم تھا، مگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، میں خاموش رہا، پھر جو میرے دماغ میں تھا وہی حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت تھے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹا اگر آج تو رسول پاک کی بارگاہ میں حضور کے اس سوال پر جواب دے دیتا تو عمر کے لیے دنیا کی ساری دولت سے تیرا حضور کی بارگاہ میں جواب دینا خوش کر دیتا، تیرا یہ جواب دینا مجھے خوش کر دیتا کہ میرا بیٹا اس لائق ہے کہ رسول پاک نے سوال کیا اور میرے بیٹے نے اس کا جواب دے دیا۔ یہ زیادہ راوی روایتیں ان سے ہے
اور شیخ اور عالم الصحابہ میں تو قریش بیٹھے ہوئے ہیں، مصری لوگ ہیں. ایک مصری نے کہا کون ہے؟ کہ ان میں سے عبداللہ بن عمر ہیں. تو وہ آیا مصری اور آ کر کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر بتائیے، انی سائلک عن شیء، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کی خبر دیجئے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ عثمان غنی احد کے دن چلے گئے تھے؟ احد کے دن فرّ یوم احد، احد کے دن وہ نکل گئے میدان احد چھوڑ کر. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں میں نے کل بتایا تھا، جنگ میں میدان چھوڑ کے بھاگنا گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو کہا بتائیے حد نہ تغیب عن بدر، کہ عثمان غنی بدر کے میدان میں بھی حاضر نہیں تھے. ولم یشہدھا، بدر کے میدان میں غائب تھے، حاضر نہ ہوئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں صحیح ہے. اور کہا بتائیے حل تعلم، معلوم ہے آپ کو، ان تغیب عن بیعت رضوان، بیعت رضوان کے موقع میں بھی غائب رہے. بیعت رضوان صلح حدیبیہ کا موقع، وہاں بھی غائب رہے اور حاضر نہ تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. قال اللہ اکبر، تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. مصری نے یہ نعرہ فتنے والا تھا. یہ کبھی نعرہ ایسی بات نہیں ہے کہ نعرہ حق وا، نعرہ ادھر بھی لگتا تھا جو امام علی مقام کے مقابلے میں کربلا میں آئے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ نعرہ حق والے لگائے، نعرہ باطل بھی لگاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ املاک بھی، دولت بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ارے شمشیر ہی کیا چیز ہے، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو شمشیر ہی کیا چیز ہے، اگر نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر ہی کیا چیز ہے، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو نہ حق کے لیے کبھی کبھی نعرہ بھی فتنہ ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا عجیب مذاق تھا اسلام کے تقدیر کے ساتھ، عجیب مذاق تھا اسلام کے تقدیر کے ساتھ، کاٹا سر حسین وہ بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ. کاٹا سر حسین، یزیدی لوگ بھی نعرہ تکبیر لگا کے میدان میں آ رہے تھے. تو عجیب مذاق تھا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا سر حسین وہ بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو یہی ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ارے شمشیر ہی کیا چیز ہے، نہ حق کے لیے اٹھے تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ ہوتا ہے. تو اس نے جو نعرہ لگایا اللہ اکبر، تو وہ صداقت کا نہیں تھا. اس کو یہ سا لگا کہ جیسا سوچ رہے تھے ویسا ہی ہے، تو اپنے جو ہے نہ حق جو اپنے تصور میں تھا اس کے لیے نعرہ لگایا، خود کے حق ہونے کا نعرہ لگایا اللہ اکبر. تو یہ اب حضرت عبداللہ بن عمر خاموش رہیں گے کیا؟ کہ ابھی تو خاموش رہے، ابھی تجھے بتاتا ہوں جو تینوں سوال کا جواب میں نے ہاں میں دیا ہے اس کی وجہ تو سنتا جا، بعد میں بتانا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیکھ جیسا تو سمجھ رہا ہے ویسا نہیں ہے. آدمی کا ایک فزکس ہے، ایک سائیکولوجیکل ایک انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اور ایسا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ. پہلے جو بات سنتا ہے وہ دماغ میں زیادہ مضبوط رہتی ہے. اب کسی کے پاس پہلا پکش آتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، اب دوبارہ پکش والا دوسری مرتبہ دوسرا پکش اس کے پاس جائے گا تو اس کی نہیں سنے گا. پہلے جو گیا اس کا دماغ میں، تو جو پہلی مرتبہ آدمی سنتا یا پڑھتا ہے وہ دماغ میں زیادہ رہتا ہے، تو پھر اسی پر وہ جو قائم رہتا ہے. تو سنیے، تو یہ چند باتیں لوگوں کا دماغ ہوتا ہے، چند باتیں مل گئی تو پھر تحقیق نہیں کرتے، ڈپلی نہیں جاتے ہیں، بس چند سے سن لیا تو وہی سن لیا ہے، وہی چیزیں ہے. تو اب دیکھیے، مگر کوئی بھی بات اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک دلیلوں سے اس کا ہر پاسا معلوم نہ ہو جائے، ہر اس کا پہلو معلوم نہ ہو جائے دلیلوں سے. تو آپ سنیے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تعالی، ارے ابھی بیٹھ، تجھے بھی جواب تو دینا باقی ہے، بھاگ رہا ہے. تو سوال کر کے بھاگ رہا ہے. سن میں تجھے بتاتا ہوں او بھائیو نانکا، اب میں تجھے بولتا ہوں تینوں سوالوں کا تفصیلی جواب تو لیتا جا. فرارو یوم احد،
اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن حاضر نہیں ہوئے، چلے گئے، حاضر تھے پھر چلے گئے۔ فاشہدوا، تو سن، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے احد کے صحابہ جو میدان سے واپس چلے گئے تھے، اللہ نے قرآن میں ان سب کے لیے معافی نامہ اتار ڈالا، اللہ نے اتارا۔ اب اللہ نے جب اتارا ہے، ظاہر بات ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جنہوں نے میدان چھوڑ دیا یوم التقى الجمعان، دونوں لشکروں کے ملنے کے دن، انما استزلهم الشیطان، انہیں شیطان ہی نے ان جو ہے اس جگہ سے بہکا ڈالا، مگر اللہ آگے فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اب اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب جب رب نے معافی اتار ڈالی، رب نے معافی اتار ڈالی، تو کون ہوتا ہے جو رب کے قانون کے آگے سوچے ہے؟ تو کون ہوتا ہے جو رب کے قانون کے آگے سوچتا ہے؟ رب نے ان پہ عتاب بھی اتارا تھا جنہوں نے رسول پاک نے پہاڑی پہ بٹھایا تھا، کہا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں ہے۔ پورا احد کا واقعہ اسی پہ ہے، اور جنگ ہو گئی، ابو سفیان کا لشکر بھاگ گیا، خالد بن ولید وغیرہ چلے اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے اور سب سامان سیکھ کرنے لگے پہاڑی والے۔ کہ اب دیکھو عبداللہ بن جبیر وغیرہ بہت سارے 50 کے قریب تھے، کہ دیکھو جنگ تو ہو گئی، اور حضور نے کیا کہا تھا کہ یہاں کھڑے رہنا، بیٹھے رہنا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ اب ابو سفیان تو چلے گئے، لشکر لے کر بھاگ گئے، اب مال غنیمت لوٹ رہے ہیں لوگ، اور یہاں پہ جو ہے جنگ ختم، چلو اتر آئے۔ اب جیسے ہی وہ انہوں نے پہاڑی چھوڑی، ابو سفیان بہت دراندیش آدمی، خالد ابن ولید بڑے ہوشیار آدمی، اس جگہ کو خالی سمجھا، پیچھے سے اسی جگہ سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جس طرف وہ آئے مسلمانوں کی پیٹ تھی، اور پھر بازی آتے آتے مسلمانوں کے ہاتھ میں جو آ ہی گئی تھی، اچانک جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اب یہ بہت بڑی تفصیل ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس میں بھی ہماری حکمتیں ہیں، ورنہ تو مسلمان جیت ہی گئے تھے اور جیتے ہی ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ ہار گئے، جیتے ہی ہیں، مگر کچھ حالات میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حکمت الہی تھی کہ میرا محبوب جب تمہیں بٹھا دے، اب جب تک محبوب نہ کہیں اترنا نہیں ہے، چاہے جنگ کچھ بھی ہو۔ محبوب کی بات کو بتانا تھا کہ تم نے اپنے دماغ سے سوچا کہ جنگ ہو گئی اتر آئے، مگر میرے محبوب نے کہا تھا کہ جب تک میرا آرڈر نہ آئے تمہیں اترنا نہیں ہے۔ تو یہ سب دکھا کر محبوب کی بات کی عظمت بتانی ہے۔ وہ اپنا سوچ رہے تھے، مگر رسول اللہ نے اسی وقت بتایا تھا کہ جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو، میں نہ کہوں تب تک نہیں اترنا ہے۔ اشارہ ہنٹ تو دے ہی دیا تھا حضور نے کہ جب تک میں نہ کہوں، مگر خیر اس میں حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ رب کی حکمتیں رب جانتا ہے۔ جب اللہ کسی کام اور کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو پھر ہمیں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے، حکمتیں ہیں۔ اب بتاؤ، جب آدم علیہ السلام شیطان کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب ایک لمبی جو ہے کہانی ہے، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بناتا ہی نہیں، جب بناتا ہی نہیں تو سجدہ کرنے کا واقعہ ہی پیش نہ آتا، اور جب سجدہ کرنے کا واقعہ ہی پیش نہ آتا تو شیطان انکار ہی نہیں کرتا، جب انکار ہی نہیں کرتا تو پھر وہ نیچے اتارا اور نیچے کی طرف بھگایا ہی نہیں جاتا، اور پھر آدم علیہ السلام بھی نیچے کی طرف نہ آتے، وہ آتے ہی نہیں تو نسل انسانی ہوتی ہی نہیں، جب نسل ہی نہیں ہوتی تو پھر دنیا کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر پھر رب بتا رہا ہے
کہ اے آدم ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، آدم جنت کی ساری نعمتیں تمہاری ہے، کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے مت جانا، قریب مت جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں کسے ہو جاؤ گے۔ ارے جنت میں تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے، وہ درخت تو منع کیوں کیا اللہ نے بھائی؟ کیوں منع کیا اللہ نے کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ جب ہر جگہ جنت میں، اور جنت میں کسی چیز پہ پابندی ہے ہی نہیں، پابندیاں تو دنیا میں ہوتی ہے، تو اللہ نے اس انگور یا گندم کے درخت سے کیوں روکا؟ اب حکمت الہی تھی، روکا جائے، شیطان آئے، پھر خیال حضرت حوا کے دماغ میں دے، ان کے کہنے پہ آدم دانا کھائیں، اور پھر اللہ کی طرف سے عتاب ہو، حضرت آدم نیچے آئیں، اولاد ہو اور نسل بڑھے، اور پھر اسی نسل انسانی میں جب فرعون ہو تو ان کے سامنے موسیٰ بھی ہو، نمرود ہو تو اللہ کا نائب جناب خلیل بھی ہو۔ یہ سب حکمت الہی ہے۔ درخت سے منع ہی نہیں کیا جاتا تو شیطان ورگلاتا ہی نہیں، جب ورگلاتا ہی نہیں تو واقعہ ہی پیش نہ آتا، جب واقعہ ہی نہیں آتا تو آدم نیچے نہیں آتے، زمین پہ تشریف نہ لاتے، جب زمین پہ آتے ہی نہیں انسانی نسل بڑھتی ہی نہیں، اور جب بڑھتی ہی نہیں تو ہمیں محبوب اعظم مصطفیٰ جیسا نبی نہیں ملتا۔ اللہ اللہ، یہ سب جو ہے ایک پری پلان سے ہو رہا ہے، یہ سب حکمت الہی ہے۔ تو جہاں رب کوئی قانون، رب کوئی ضابطہ یا رب کوئی بات بتا دے، پھر ہمیں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے، عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے۔ اب یہی ہے کہ اب سنیے، کہا اف اللہ عنہ، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ ہاں عتاب کی کچھ آیتیں اتری تھی مگر رب نے سب کو معاف کر دیا۔ اب جب اللہ کی طرف سے معافی آ گئی تو پھر عبداللہ بن عمر کہتے تو کون ہوتا ہے عثمان غنی کو برا کہنے والا؟ رب نے معافی اتار ڈالی ہے۔ اللہ اللہ، سن کا ابھی چھوڑتا جا، سنتا جا، حضرت عثمان غنی جو بدر میں کیوں نہیں آئے تھے، سن وَمَا تَغَيُّبُ عَنْ بَدْرٍ، اور بدر میں عثمان غنی کا غائب رہنا تو اس لیے تھا کانت تحتہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عثمان غنی کی زوجیت میں رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھی، وکانت مریضہ، اور وہ بیمار تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا عثمان تم بیوی کی تیمارداری اور خدمت پہ لگے رہو۔ حضور نے ان کو وہیں روک دیا اور کہا تھا ان لکو اجر رجل ممن شہید بدر وسامہ ہو، عثمان میں تمہیں بدر میں لے نہیں جا رہا، اپنی بیوی کے پاس تیمارداری کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر غم نہ کر اے عثمان، تمہارے لیے ایک بدر کے آدمی کے لیے جو حصہ ہے وہ حصہ تمہارے بھی ہے، اور تمہارا نام بھی بدر کے صحابوں میں لکھا ہے۔ اب یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں عثمان تم نہیں آئے مگر بدری تم ہو اور بدر کا حصہ بھی تمہارا۔ کون کہا؟ سن تو اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے، ارے تو بڑا کہ رسول اللہ کی زبان بڑی۔ ایک بات لے کر ہنگامہ مچایا ہوا ہے، ہوتا ہے لوگوں کی عادت ہے، ڈپلی نہیں جاتے۔ اب اعلیٰ حضرت پٹھان تھے تو کیا ہوا بھائی؟ صبح ہی ایک آدمی نے اس طرح کا فون کیا تھا، پورا تانے بانے دماغ کے بکھیر دی۔ کیا ہوا بھائی؟ تو پٹھان ولی نہیں ہوتا ہے کیا؟ ہے کہیں قاعدہ لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ ولایت اللہ پٹھان کو نہیں دے گا؟ یہ غلط صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے یہاں خدمت دیکھی جاتی ہے، جو دین کا کام کرے گا، اس کے نبی کی شریعت کا تحفظ کرے گا، اللہ خود اس کا چرچا چار دانگ عالم میں پھیلائے گا۔ اب کچھ نہیں تھا تو اجمیر کے خادم نکل آئے ہیں، ابھی تک تو ہم کچھ نہیں بولتے تھے کہ چلو بھائی کچھ بھی چلاتے ہیں، مگر اب ٹارگٹ صحابہ کو بنا رہے ہیں، ٹارگٹ حضرت امیر معاویہ کو بنا رہے ہیں، دیکھا۔ مگر اب الحمدللہ سلسلے اشرفیہ کے شیخ حضور مدنی میاں صاحب قبلہ اور اعلیٰ حضرت کا جو موقف ہے، اس موقف کا برات نامہ جب انہوں نے وہ موقف نامہ ظاہر کیا، بہت سارے لوگوں کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگا۔ ہمارا وہی موقف ہے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
طرح دن بدن فتنوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ دن قریب ہے جب سرکار نے فرمایا تھا ایک آدمی آبادی سے باہر نکلے گا، قبرستان سے گزرے گا اور قبر کو دیکھ کے کہے گا کہ اے قبر والا، تو کتنا خوش نصیب ہے، ہم سے پہلے چلا گیا اور ہم تو ایسے دور میں ہیں کہ نہ جیتے بنتی ہے نہ مرتے بنتی ہے۔ اور اس قدر ایمان عقیدے پر ثابت قدم رہنا اس قدر مشکل ہوگا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا، ہاتھ میں انگارہ اسے ہو رہا ہے صبح کچھ نہ کچھ۔ اب سب لوگ نکل پڑے ہیں، سوشل میڈیا ہے، سب کو ہائی لائٹ ہونا ہے۔ جسے کچھ نہیں آتا ہے وہ بھی پتہ نہیں، اس کو ایک سوال کروں تو اس کا باپ دادا جواب نہ دے پائے ہے۔ اب وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالی دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے وہ جہنمی کتا ہے۔ کون ہے؟ وہ جہنمی کتا ہے۔ اب جنہیں کچھ نہیں آتا، داڑھی باڑھی نہیں ہے، سب فاسق لوگ ہیں اور وہ صحابہ پہ طنز کر رہے ہیں۔ اگر انہیں پوچھ لوں کہ شرائط نماز کیا ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں، یہ جواب نہیں دے پائے۔ ٹھنڈی اور گرمی میں استنجا کا طریقہ بتا دو، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور صحابہ پہ کومنٹ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے کسی چیز کے لیے اپنے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے، کوئی چیز بیان کرنے کے لیے اپنے اندر پاور ہونا چاہیے۔ اب داڑھی نہیں ہے، ٹوپی پہنی نہیں ہے اور بھگوا لباس پہن لیا ہے اور وہیں چلا رہے ہیں۔ اصل میں ان کو دین سے مطلب نہیں ہوتا ہے، گرما گرمی کا ماحول ہے تو سوشل میڈیا پہ اپنا چہرہ بھی دکھانے کا من ہوتا ہے، لوگ مجھے بھی دیکھیں۔ مفتی عارف اللہ صاحب کہتے تھے نا، بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا کیا؟ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ ارے بدنام کا بھی تو نام ہوتا ہے، لوگ جان تو لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ ایسے لوگوں کو دین سے پرواہ نہیں ہے۔ اب سب لوگ آ رہے ہیں تو بھائی صاحب کو بھی انٹرنیٹ پہ آنا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے بھی دیکھیں اور بتائیں۔ اس طرح کے میٹر میں آتے ہیں، میک اپ وغیرہ کر کے آتے ہیں، ایسی کلپیں بنانے میں بھی سب پاؤڈر وغیرہ لگا کے آتے ہیں، تو یہ خلوص و للہیت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہر زمانے میں ایسے حالات ہوتے ہیں، مگر الحمدللہ غلبہ اہل سنت والجماعت اور صحابہ کے مسلک اور ان کے مشن کو ہی ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں، ستیزہ کار رہائے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اب خیر، تو لوگوں کے دماغ میں چند باتیں آ جاتی ہے، تاریخ میں کسی نے لکھ دیا، اب تاریخ کو فالو کر رہا ہے۔ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، رسول پاک کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ تاریخ تو لوگ لکھتے ہیں، تاریخ تو آدمیوں نے لکھی ہے، غلط لکھ دیا ہوگا، کہیں سہو ہو گیا ہوگا، ضروری نہیں ہے سب صحیح لکھا ہو۔ ان کی تاریخ میں شک ہو سکتا ہے، میرے آقا کی زبان میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سرکار کو سب معلوم تھا، جب حضور کو سب معلوم ہے، اگر رسول پاک کو معلوم ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت غلط اور اس طرح کے آدمی، تو حضور اپنی وحی کے لیے انہیں مقرر ہی نہیں کرتے۔ کاتب وحی الہی تھے، وحی لکھنے والے، تو حضور ایک ایسے آدمی کو مقرر کرتے، اور وحی تو بڑی امانت والی چیز ہے، بڑی امانت والی چیز ہے۔ تو امیر معاویہ کو ٹارگیٹ جو کر رہا ہے، حقیقت میں رسول اللہ کے علم کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے، سرکار کے علم کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرما دیا میرے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں، ان کی بہن رسول اللہ کے نکاح میں سرکار کے سالہ ہوتے ہیں، اور ان کی بہن سرکار کے نکاح میں ام المومنین ہیں۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا تھا، اللہم اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا فرما، علم حساب عطا فرما۔ یہ سب دعائیں اس بات کی طرف نتیجہ ہیں کہ یقیناً وہ صحابی ہیں، اور جب وہ صحابی ہیں تو ان کا ذکر خیر ہی سے ہونا چاہیے، خیر ہی سے ہونا چاہیے۔ باقی جو معاملات ہیں وہ ہیں، مگر ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ صحابی کو ہم کفر کے کھانے میں ڈال دیں، استغفر اللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تو کہاں جا رہا ہے؟ ٹھہر جا، میں تجھے بتاتا ہوں۔
کا احد بدر کے دن کیوں حاضر نہ تھے؟ اس کی یہ وجہ ہے۔ اور سن بیعت رضوان میں جب سرکار نے صلح حدیبیہ مقام حدیبیہ پہ سب صحابہ سے بیعت لی تھی تو بیعت رضوان میں عثمان غنی کا غائب رہنا کیوں تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لو کان احد عز ببطن مکہ من عثمان، اگر مکہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں مکہ میں اگر کوئی آدمی عثمان غنی سے زیادہ عزت والا ہوتا لبعثہ ہو تو رسول اللہ اس میٹر کو لے کر مکہ میں عثمان کی جگہ اسے بھیجتے، مگر مکہ والے عثمان غنی کی بہت عزت کرتے تھے۔ اعزا ببطن مکہ، مکہ کی وادی میں مکہ میں سب سے زیادہ عزت والے عثمان غنی آئے تو سرکار نے وہ سب میٹر تھے صلح کے وہ لکھ کر بھیجا تھا کہ جاؤ بات کرو، ہم لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اب وہ عثمان غنی لے کے پہنچے تھے، یہ ساری باتیں ہوئی۔ کیوں بھیجا تھا حضور نے؟ اس لیے کہ مکہ والے حضرت عثمان غنی کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے تو کہتے ہیں لو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان، اگر عثمان غنی سے زیادہ مکہ میں کوئی زیادہ عزت والا ہوتا لبعثہ تو سرکار اسے ہی بھیجتے۔ فبعث رسول اللہ عثمان، تو حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ وکانت بیعت رضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ، اور بیعت رضوان کا موقع تو عثمان غنی کے مکہ کے جانے کے بعد ہوا۔ اگر عثمان وہاں ہوتے اور رسول اللہ سب سے بیعت لے رہے ہوتے اور عثمان نکل جاتے تب کچھ بات بنتی کہ سرکار بیعت لے رہے ہیں عثمان غنی نکل گئے، نہیں، حضور کا بیعت لینے کا جو واقعہ تھا یہ بعد ما ذهب عثمان الی مکہ، عثمان غنی کے مکہ جانے کے بعد ہوا۔ اب پھر بھی رسول اللہ نے چھوڑا نہیں کہ میرا عثمان باقی رہ جائے۔ سنیے کیا ہوا، کہتے ہیں فقال رسول اللہ، آقا کہتے ہیں بید الامنا ہذ ید عثمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ لیا اور آقا کہتے ہیں صحابہ سنو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بها علی یدہ، اور اس ہاتھ کو سرکار نے اپنے الٹے ہاتھ پر بائیں ہاتھ پہ رکھا۔ حضور فرماتے لو میں نے عثمان کی بیعت لے لی، میں نے عثمان کی بیعت لے لی۔ ثم قال ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمجھ گیا، سمجھا؟ قال ابن عمر کہتے ہیں اذهب بی الان، لے یہ جو بتایا سنبھال لے، ماں کا تیرے ساتھ اس کو رکھ، اور اذهب بی الان، اس کو لے کے جا اور لوگوں کو بتا حقیقت یہ ہے۔ اوپر سے ٹیرس پہ گھوڑے دوڑا رہا ہے، چھت پہ اونٹ بھگا رہا ہے، اس سے کچھ نہیں چلے گا، حقیقت یہ ہے اذهب معک الان، لے یہ جو بتایا اسے محفوظ کر اور اسے قوم کو بتا دے، حقیقت یہ ہے جو میں نے بتائی ہے کہ عثمان غنی ان تینوں موقعوں پہ صاف ستھرے رہے ہیں۔ اب تو بڑا یا میرے آقا کی زبان بڑی، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آگے جو باب آ رہا ہے باب مناقب ہؤلاء ثلاثہ، ان تینوں کے فضیلت کا بیان۔ ہؤلاء ثلاثہ تینوں، پہلے ابو بکر پھر عمر، پھر ابو بکر عمر دونوں کا، عثمان غنی کا بیان آیا، اب ہے ہؤلاء ثلاثہ۔ ان حدیثوں کو ذکر کریں گے صاحب مشکات جن حدیث میں ان تینوں کا ذکر ساتھ میں ہے، ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آئندہ